خیر مقدم ہے آپ کا آپ کی سوچ پر۔ میں ہوں محمد اقبال۔ لفظ جب احساس کے آنچل میں چھپ جائیں اور قلم جب آنکھوں کی نمی سے روشن ہو جائے تو شاعری جنم لیتی ہے۔ شاعری جس میں ماں کی ممتا بولتی ہے، محبت کی مٹی مہکتی ہے اور جدائی کا دکھ سسک سسک کر بےتاب ہو جاتا ہے۔ ایسی شاعری کوئی معمولی قلمکار نہیں وہی لکھ سکتا ہے جس نے زندگی کی تلخیوں کو چکھا ہو اور پھر انہیں مٹھاس میں بدل دیا ہو۔ آئیے آج ہم آپ کو ملاتے ہیں ایک ایسی ہی قلمکارہ سے، ایک ایسی ماں، ایک ایسی بیٹی، ایک ایسی شاعرہ سے جس کا نام ہے نسیم نکہت، جنہوں نے لفظوں کو آنچل کی لور دیا اور جذبات کو غزلوں میں سانس دی۔ نام ڈاکٹر نسیم نکہت، قلمی نام نسیم نکہت، تاریخ پیدائش 10 جون 1958 عیسوی، جائے پیدائش بارہ بنکی اتر پردیش، شوہر کا نام منور جعفری، بچے 3 بچے جن میں 2 بیٹے علی اور سمیر، ایک بیٹی نازیہ، سسر کا نام ڈاکٹر گوہر لکھنوی، اپنے زمانے کے معروف شاعر۔ پرورش اور تربیت ان کی خالہ نے کی۔ وفات 29 اپریل 2023 عیسوی، اتر پردیش، دل کا دورہ۔ یہ قصہ ہے اس بچی کا جو زندگی کی دوپہریوں میں تنہا چلی مگر ہر موڑ پر لفظوں کو اپنا ہمسفر بنایا۔ نسیم نکہت جن کا بچپن ماں باپ کے آغوش میں نہیں بلکہ خالہ کی ممتا میں پروان چڑھا۔ وہ خالہ جنہوں نے ماں بن کر پالا، باپ بن کر تھاما اور وقت کی آندھیوں میں اس بچی کے سر پر محبت کا سایہ رکھا۔ نسیم نکہت کا بچپن بارہ بنکی کی مٹیارے ماحول میں گزرا۔ وہاں لفظوں کی کوئی لغت نہیں تھی مگر جذبات کی ایک دنیا تھی۔ وہی بچی جو کھلونوں سے نہیں کتابوں سے کھیلتی تھی، جس کی خالہ جب رات کو لوریاں دیتی تھی تو وہ ان لوریوں میں قافیہ ڈھونڈا کرتی تھی۔ وقت نے جیسے ہی جوانی کا در کھولا، نسیم کے قلم نے بھی خود کو پہچاننا شروع کیا۔ محبت، محرومی، تنہائی اور زندگی کی گہری سچائیاں سب کچھ نظموں میں اترنے لگا۔ وہ صرف شعر نہیں کہتی تھیں بلکہ زندگی کی ترجمانی کرتی تھیں۔ ایک وقت آیا جب نسیم کی شاعری محفلوں کی زینت بننے لگی۔ لوگوں نے سنا، سراہا اور کچھ نے آنکھیں پوچھی کیونکہ نسیم کے اشعار دل پر نہیں روح پر اثر کرتے تھے۔ نسیم نکہت کی زندگی میں ایک اور خوبصورت موڑ آیا جب ان کا نکاح منور جعفری صاحب سے ہوا۔ تب وہ 15 سال کی تھیں۔ ایک حساس شوہر، ایک فہمی ساتھی جنہوں نے نسیم کی سوچوں کو فروغ کی جگہ دی۔ نسیم کے خواب صرف قلم تک محدود نہ رہے بلکہ منور جعفری کی رفاقت نے انہیں آسمانوں سے باتیں کرنا سکھایا۔ نسیم کے 3 بچے ہوئے، 2 بیٹے علی اور سمیر اور ایک بیٹی نازیہ۔ وہ ماں بنی تو ماں کی تعریف بدل گئی۔ ان کے کلام میں ممتا کا رنگ آ گیا، لفظوں میں ممتا بولنے لگی اور اشعار میں ماں کی بے قراری۔ نسیم نکہت کے سسر بھی کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ ڈاکٹر گوہر لکھنوی اپنے دور کے جید شاعر جن کے اشعار میں لکھنوی تہذیب کی خوشبو رچی بسی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نسیم نکہت کو لفظوں کی وراثت نہ صرف پرورش میں ملی بلکہ سسرال سے بھی ملی۔ نسیم نکہت نے ادب کو صرف مشغلہ نہیں بنایا بلکہ ایک مشن بنا لیا۔ ان کی شاعری میں عورت کی آواز گونجتی ہے، وہ عورت جو صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ سوچتی ہے، بولتی ہے اور اگر وقت آئے تو زمانے کا سامنا بھی کرتی ہے۔ ان کی غزلیں، نظمیں، قطعات سبھی میں ایک داخلی سچائی ہے۔ ان کا ہر شعر ایک تجربہ ہے اور ہر لفظ ایک داستان۔ میں نے سائے میں بھی دھوپ دیکھی ہے، زندگی کی ہر روپ دیکھی ہے۔ لفظ بھیگے ہیں میری نظموں میں، یاد کیسا ہے وہ لمحہ معلوم۔ ادبی دنیا نے نسیم نکہت کو صرف سراہا نہیں بلکہ ان کا احترام بھی کیا۔ ان کی شاعری نے خواتین شاعرات کو نئی راہ دکھائی۔ انہیں صرف غزل کی شاعرہ کہنا کم ہوگا، وہ ایک سوچ ہیں، ایک تحریک ہیں، ایک آواز ہیں۔
डॉक्टर नसीम नकहत ने वक्त के साथ चलते हुए नई नस्ल को भी मखातिब किया। उन्होंने अपनी शायरी में रवायात को नई आंख से देखा और आज की औरत को एक नई पहचान दी। वह शायरा जिन्होंने अपनी बचपन की तन्हाई को मोहब्बत की गज़ल में बदल दिया, जिन्होंने माँ बनकर शायरी को ममता दी और बीवी बनकर कलम को नरमी अता की। नसीम नकहत सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक दौर है, एक एहसास है, एक जिंदा रवायत है। लफ्ज़ों की बेटी, मोहब्बत की माँ, जज्बात की दुल्हन नसीम नकहत, जिन्होंने लफ्ज़ों से अपने ज़ख्म सिए और अपने ज़ख्मों से रोशनी निकाली, शायरी की शमा जलाई और उसे हर दिल में सजा दिया। काश हर शायर नसीम होता, काश हर नज़म नकहत होती, लेकिन वक्त का चिराग कब बुझ जाए किसे खबर। वह नसीम जो अपने लफ्ज़ों से दिलों को रोशन किया करती थी, 29 अप्रैल 2023 ईस्वी की एक खामोश दोपहर को हमेशा के लिए खामोश हो गई। उत्तर प्रदेश में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और यह नाजुक दिल जो मोहब्बतों का खजीना था, उसे दुनिया की धड़कनों ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी वफ़ात एक ऐसा ज़ख्म है जिसे अदब का दामन मुद्दतों तक महसूस करेगा। शायरी की फ़िज़ा जैसे कुछ लम्हे के लिए साकित हो गई। महफिलें, मुशायरे, अदबी नशिस्तें, हर जगह एक कमी महसूस होने लगी। लेकिन क्या शायरा और शायर कभी मरते हैं? नहीं, वह लफ्ज़ों में ज़िंदा रहते हैं और नसीम नकहत आज भी अपनी नज़मों, गज़लों और कारी के दिल में धड़कन बनकर ज़िंदा हैं। दोस्तों, ऐसे ही अदबी व मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शायर या शायरा के दास्तान के साथ। आदाब।